قرآن پاک پہ میں سمپل قرآن پاک کا ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قرآن پاک آپ نے شروع میں فرمایا کہ آپ قرآن پاک کھول کے دیکھتے ہیں جب موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے، یا آپ اگر کسی مسائل میں گرے ہوئے ہیں تو بھی قرآن پاک کھول کے دیکھتے ہیں. تو قرآن پاک پہ میں صرف چاہتا ہوں کہ جو بچے قرآن نہیں پڑھتے یا پھر جو صرف عربک میں پڑھتے ہیں، جو ترجمہ نہیں پڑھتے، تفسیر نہیں پڑھتے، خالصتاً قرآن پاک پہ کوئی ایک میں چاہتا ہوں آپ کے دیکھیں ایک تو ہمارے یہاں اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ امت قرآن سے کٹتی چلی جا رہی ہے، اور پہلے تو قرآن کو سمجھنے، اس کی قراتوں میں جو قراءت ہیں مختلف، اس میں مہارت حاصل کرنے، پھر تفسیر کو پڑھنے کا مزاج ہوا کرتا تھا، پھر وہ ایسے ایسے کم ہو کے صرف تلاوت تک محدود رہا، اور اب تلاوت بھی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. ہمارے معاشرے میں تلاوت اب کب ہوتی ہے؟ صرف رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے کہ بھئی 5 ختم ہم کر لیں، 10 ختم کر لیں، اور پورے سال پھر ہم نے قرآن کو رکھا، یا کسی کا انتقال ہو گیا یا نئی دکان لی ہے تو اب قرآن خوانی کے نام پہ قرآن کھول لیا. تو یہ پریکٹیکل ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے. قرآن کے تعلق سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے علماء کرام نے قرآن کے 6 حقوق بیان کیے ہیں، اور ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ 6 کے 6 حقوق کی ادائیگی کی وہ کوشش کرے. سب سے پہلی چیز قرآن کریم کا جو حق ہے، بنیادی حق ہے، وہ ہے اس پر ایمان لانا، کہ سورۃ الفاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک یہ پوری کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہے. الفاظ بھی اللہ کے ہیں، معنی بھی اللہ کے ہیں، اس میں کسی بشر کا کوئی دخل نہیں ہے، کسی مخلوق کا کوئی دخل نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اور قرآن کریم جو ہے اللہ کی صفت ہے. یہ بنیادی عقیدہ ہے، اس پر ایمان لانا، اور یہ جو ہے در حقیقت نجات کا واحد ذریعہ ہے. اس کے بعد اب اور کوئی نئی کتاب نازل نہیں ہونے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آخری نبی ہیں، ٹھیک اسی طرح قرآن کریم آخری وحی ہے، وحی الہی ہے. قرآن کریم آخری ورژن آف ریویلیشن ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ریویل ہوا ہے. اب اس پر ہم ایمان لائیں، یہ بنیادی حق ہے جو ہم سب الحمدللہ ایمان رکھتے ہیں. دوسرا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ قرآن کریم کی اس طرح تعظیم کی جائے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کی نشانیوں اور شاعر کی تعظیم کرے وہ تو در حقیقت اس کے دل کے تقوی کی بات ہے. آج ہمارے یہاں ایسے افراد بھی نظر آتے ہیں، علیاذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے، ہم سب کو ہدایت دے، کہ قرآن کا احترام بھی باقی نہیں رہا. قرآن کو عام کتابوں کی طرح کوئی کتاب سمجھتے ہیں، یا دیگر مذاہب کی کتابوں کی طرح کتاب سمجھتے ہیں. نہیں، آپ کو یہ در حقیقت ویسٹرن دنیا کی طرف سے پوری پلاننگ یہ رہی کہ اسلام کو بھی ریلیجن کے باکس میں لا کر محدود کر دو، کہ جب آپ اسلام کی بات کریں تو کہیں اچھا ہاں اس کے علاوہ اور بھی تو ریلیجنز ہیں. آپ کو تمام ریلیجن کے صف میں کھڑا کر دیا گیا ہمیں، ہمارے دین کو. حقیقت کیا ہے کہ یہ سارے ادیان باطل ہیں، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں یا تحریف شدہ ہیں. یہ واحد ایک مذہب جو دین ہے اللہ کی طرف سے جو محفوظ ہے اور جو برحق ہے، جس میں انسان کا دخل نہیں ہے، وہ در حقیقت دین اسلام ہے. تو قرآن کریم کی تعظیم بھی ہونی چاہیے، اس کا احترام بھی ہونا چاہیے، لیکن اس احترام میں غلو بھی نہ ہو، افراد بھی نہ ہو، تفرید بھی نہ ہو. ہمارے ہاں ایک طبقہ تو ایسا ہے کہ احترام میں اتنا غلو کرتا ہے کہ اچھا بھائی میری کیا حیثیت ہے کہ میں قرآن کو ٹچ کروں، لہٰذا میں پڑھوں گا ہی نہیں، وہی شیلف میں رہنے دو. تو ایسے افراد بھی ہیں، اور ایسے افراد بھی ہیں، اللہ ہدایت دے، تو جو قرآن کا احترام نہیں کرتے. تو تعظیم، اور اس طرح قرآن کی تعظیم کرنا، احترام کرنا جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا ہے، اعتدال کے ساتھ. تیسرا حق قرآن کریم کا اس کی تلاوت کرنا ہے. ہمارے یہاں یہ بھی ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ بعض حضرات کا پورا فوکس جو ہے اس پر ہوتا ہے کہ آپ کو قرآن کو سمجھنا ہے. اس پر اتنا فوکس ہے کہ قرآن کی تلاوت کی اہمیت انہوں نے گھٹا دی. کیا فائدہ، آپ تو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں پڑھ کر، یعنی آپ کو تو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ قرآن جو آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو تو اس کی میننگ نہیں پتہ ہے، تو تلاوت کر کے کیا فائدہ ہے؟ اس سے اچھا آپ ٹرانسلیشن پڑھیے. تو یہ بھی ایک غلط فکر ہے، تلاوت چھوڑ دیتے ہیں اور صرف ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں. یہ قرآن کے ایک حق پہ عمل کرنا ہوا. قرآن کے یہ 6 حقوق ہے، سب پر بیک وقت عمل کرنا ہے. تو تیسرا حق قرآن کی تلاوت کرنا ہے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. دلیل اتلو ما اوحی الیک جو آیت ہے، اور اس کے علاوہ متعدد آیت ہے قرآن کریم میں جہاں پر تلاوت کے لفظ کو استعمال کیا گیا ہے. تو وہاں پر تلاوت کا جب ذکر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب قرآنی آیتوں کو پڑھنا ہے. اس میں یہ چیز مشروط نہیں ہے کہ وہ چیز آپ کو وہ آیت آپ کو سمجھ میں آ رہی ہو یا نہیں آ رہی ہو. اگر سمجھ میں آنا بھی اس میں شامل ہوتا تو الگ سے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یتلو علیہم آیاتی، نبی بھیجے گئے یتلو علیہم آیاتی، تاکہ ان کو قرآنی آیتوں کی تلاوت کر کے سنائیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور قرآن کی تعلیم دے. اب تعلیم میں معنی اور تفسیر شامل ہے، تو یہ دونوں جو ہے مقاصد نبوت میں سے ہے. تو تیسرا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں اہتمام کے ساتھ،
قرآن نازل ہوا ہے تلاوت کرنے کے لیے، اللہ کا حکم ہے کہ تم تلاوت کرو، جو وحی تم پر نازل کی جا رہی ہے، اللہ کے نبی پر نازل کی گئی ہے، اس کی تلاوت کرو. تو اس کا معمول ہونا چاہیے. اور یقین جانیے جب انسان اسے معمول بنا لیتا ہے، وہ ایک غیر معمولی برکت اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتا ہے، اپنی تجارت میں برکت دیکھتا ہے، اپنے معاملات میں برکت دیکھتا ہے. قرآن کی تلاوت کا نتیجہ ہوتا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ روزانہ 3 پارے پڑھیں، 4 پارے پڑھیں یا 2 دن میں ختم کریں. آپ، میں کہتا ہوں ایک ہی آیت پڑھیں نا، شروع تو کریں، گریجولی آہستہ آہستہ آگے بڑھتے چلے جائیں. 1 آیت پڑھیں، 2 آیت پڑھیں، آدھا صفحہ پڑھیں، جس کو جتنا موقع ملے، لیکن ضرور پڑھیں، تلاوت کریں. چوتھا حق قرآن کریم کا یہ ہے سمجھنا. یعنی اب اگر آپ صرف تلاوت کر کے رک جا رہے ہیں، ابھی آپ قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن جو ہے جھاڑ پھونک کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن صرف پڑھ لینے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ ہم نے اس مبارک کتاب کو نازل ہی آپ پر اس لیے کیا ہے تاکہ نصیحت حاصل کریں لوگ، اس میں تدبر کریں اور عقل والے اس میں غور و فکر کریں. تو اب آپ بتائیں، ہم جب یہ کہتے ہیں قرآن کتاب ہدایت ہے، تو جب آپ اسے سمجھ ہی نہیں رہے ہیں تو آپ ہدایت کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس سے؟ صحیح بات ہے. تو قرآن کو سمجھنا یہ ایک مستقل قرآن کا حق ہے. افراط و تفریط سے بچیے. بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں سمجھنا ہی نہیں ہے، صرف تلاوت کریں گے، سمجھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کہی جاتی ہیں والعیاذ باللہ. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف سمجھنا ہی ہے، تلاوت کرنا بیکار ہے. یہ دونوں 2 ایکسٹریم پر ہیں. اعتدال جو نبی کا منہج، صحابہ کا منہج ہے رضی اللہ عنہم اجمعین، کہ ہم قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور قرآن میں تدبر بھی کرتے ہیں، غور و فکر بھی کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو یہ ایک چوتھا حق ہے مستقل قرآن کریم کا. 5واں حق قرآن کریم کا کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا. یہ جو دین ہے، یہ جو کتاب ہے، یہ محض آئیڈیالوجی نہیں ہے، کوئی فلسفہ یا صرف فلسفی نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کر ہم نے جو ہے گفتگو کر لی اور ہو گیا، ہاں بھئی یہ مطلب ہے وہ مطلب ہے. نہیں، قرآن عمل کا مطالبہ کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے جب آپ قرآن پڑھیں گے اکثر جگہ پر ایمان کا جہاں جہاں ذکر ہوا ہے، اعمال صالحہ کا ذکر ہوا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. تو قرآن مطالبہ کرتا ہے اس پر عمل کرنے کا. قرآن مطالبہ کرتا ہے کہ اللہ مطالبہ کرتا ہے کہ جو قرآن نازل ہوا ہے، جو کتاب نازل ہوئی ہے، اسے صرف پڑھنا اور صرف سمجھنا نہیں ہے کہ صرف آپ کے پاس انفارمیشن حاصل ہو جائے. انفارمیشن تو ابلیس کے پاس بھی ہے آپ بتائیں، لیکن وہ عمل نہیں کرتا ہے، وہ اس کا انکار کرتا ہے. ہمارے ہاں چلیں ٹھیک ہے، ایسے افراد ہیں جو عمل نہیں کرتے لیکن انکار بھی نہیں کرتے، تو ظاہر ہے مسلمان ہیں وہ، لیکن کوتاہی میں مبتلا ہے. قرآن مطالبہ کرتا ہے ہم سے کہ آپ کو عمل بھی کرنا ہے ایمان کے ساتھ. اور اعمال جب ہم قرآن کے مطابق اپنے ڈھالیں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہوگی. 6واں حق قرآن کریم کا جو ہمارے علماء نے بیان کیا وہ ہے کہ جس کتاب پر آپ ایمان لے آئے، جس کی آپ تعظیم کرتے ہیں، جس کی آپ تلاوت کرتے ہیں، جس کو آپ سمجھتے ہیں، پھر جس پہ آپ عمل کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں تو آپ تک ہو گئی نا جی. لیکن آپ بھیجے گئے ہیں تمام انسانوں کے لیے. اب اس کتاب کی دعوت کا کام کرنا، اس کتاب کی طرف تمام انسانوں کو بلانا، یہ بھی قرآن کا حق ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم سب سے بہترین امت ہو جسے بھیجا گیا ہے تمام انسانوں کے لیے، صرف اپنے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف ہندوستان والوں کے لیے نہیں، صرف پاکستان والوں کے لیے نہیں، صرف جزیرۃ العرب اور حجاز والوں کے لیے نہیں، للناس، تمام انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہے. تو اب یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پر جو کچھ نازل ہو رہا ہے آپ کے رب کی طرف سے اس کی تبلیغ کیجئے، اس کی اشاعت کیجئے. تو قرآن کا یہ حق ہے 6واں حق کہ اب ہم دعوت کا کام کریں اور اس قرآن کی نشر و اشاعت میں ہم تعاون کریں. اب کسی بھی اعتبار سے ہر انسان کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے، ہر آدمی مفسر تو نہیں بن سکتا. جو مفسر بن سکتا ہے وہ مفسر بنے، جو مفسر نہیں بن سکتا اس مفسر کی صحیح تفسیر کو لوگوں تک عام کریں، چاہے ویڈیوز کے ذریعے یا کتابوں کے ذریعے یا پیمفلیٹس کے ذریعے یا ریکارڈنگز کے ذریعے یا کسی کو اپنے ساتھ کسی تفسیر کی مجلس میں لا کر، حدیث کی مجلس میں لا کر، دین کی مجلس میں لا کر کسی بھی طرح تعاون کریں کہ آپ اور ہم ذریعہ بنیں کہ یہ قرآن جو نازل ہوا ہے یہ تمام انسانوں تک پہنچے. یہ مسکنسیپشن ہے کہ ہم کہتے ہیں قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے. نہیں، اللہ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للمسلمین ھدی للناس. یہ تمام انسانوں کی کتاب ہے، یہ ہندوؤں کی بھی کتاب ہے، یہ کرسچنز کے لیے بھی کتاب ہے، یہ یہودیوں کے لیے بھی کتاب ہے، ہر ایک کے لیے کتاب ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ اس سے استفادہ مسلمان کرتے ہیں، باقی انکار کر رہے ہیں، لیکن ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ سب تک پہنچائیں کہ پوری انسانیت کو ہم کیسے جہنم کی آگ سے بچائیں اور جنت کی طرف لے جائیں. یہ داعیانہ مزاج ہمارے اندر ہونا چاہیے، یہ دشمنی والا نہیں کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے جائیں جہنم میں، ہمیں کیا کرنا ہے. نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میری مثال اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جو ایک آگ جلائے اور جو پروانے ہوتے ہیں آگ کو دیکھ کر اس کی طرف آنے لگتے ہیں، انہیں تو روشنی نظر آ رہی ہے، انہیں نہیں معلوم کہ وہ قریب جائیں گے تو جل جائیں گے، اور وہ انسان جو ہے ان پروانوں کو دور کرتا چلا جائے، وہاں سے بچائے. میری مثال یہ ہے
اس شخص کی طرح ہے جو آگ کی طرف کودتا چلا جا رہا ہے اور جو ہے میں اسے کمر سے پکڑ کر اسے دور کر رہا ہوں اس آگ سے. تو یہ محبت اور شفقت کی بنیاد پر ہے نا. اب آپ بتائیں اگر کسی سے دشمنی ہو تو کہیں گے بھائی اسے دعوت نہ دو جائے جہنم میں. لیکن اگر ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں، میں اکثر غیر مسلموں سے یہ کہتا ہوں کہ ہمارا آپ کو اسلام کی دعوت دینا یہ ہماری محبت کی دلیل ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ جہنم میں جائیں، ہم چاہتے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ نعمتوں میں جنت میں رہیں. تو یہ 6 کے 6 حقوق ہیں جو قرآن کریم کے علماء کرام نے بیان کی ہیں الگ الگ احادیث اور آیتوں کو سامنے رکھ کر. تو ان سب پر عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور جب ان تمام چیزوں پر ہم عمل کریں گے تو یقین جانیے صحیح معنی میں اللہ سے ہمیں جو ہے تقرب حاصل ہوگا. ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ سب کچھ پڑھنے کے لیے تیار ہیں، فلاں ملفوظات پڑھیں گے، فلاں یہ پڑھیں گے، فلاں وہ پڑھیں گے. سب کی اپنی اہمیت، میں نہیں کہہ رہا بزرگوں کے ملفوظات میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک کی اہمیت اوپر ہے، اس کو جانتے ہیں. ظاہر ہے. یعنی آپ اس چیز کو چھوڑ کر سیکنڈری چیزوں کو پرائمری چیز بنا دیں تو یہ تو حماقت ہے نا. یہ ایسا ہی ہے کہ فرض نماز تو نہیں پڑھ رہے ہیں ہم، 5 وقت کی فرائض چھوڑ رہے ہیں، رات میں تہجد پڑھ رہے ہیں، تو اسے تو حماقت کہا جائے گا کہ بھائی آپ تہجد کے مقابلے میں آپ نے فرائض کو ختم کر دیا. یعنی اگر آپ فرض پڑھ رہے ہوتے تہجد نہ پڑھیں تو قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا. بالکل. تو یہ سمجھنا ہے کہ کس چیز کا کہاں پہ کیا مقام ہے اور کس کو کس طرح ہمیں ٹریٹ کرنا ہے. قرآن سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اوپر ہے. قرآن کو پہلے سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کے بعد ساری چیزیں آتی ہیں. تو اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. شاید بہت لمبی تقریر کر دی میں. بہت اچھا کیا آپ نے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہمیں اور دیکھنے والوں کو نفع پہنچائے. اور ہم